تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ دن کی روشنی میں مل رہی ہوں. اس وقت یہ دیکھیں یہ 3:13 ہے اور اس وقت یہ باہر بالکل روشنی ہے, لیکن اس کے باوجود میں یہ گاڑی میں میرے ادھر اس طرف وہ جو کپڑا بچھا ہوتا ہے نا, تو وہ میں گرا کر تو یہ شیشے بلیک کر دوں گی, اور پھر میں اس میں جس طرح کی یہ جو سامنے ہے نا یہ جو کپڑا اس طرح, تو اس کو میں گرا دوں گی شیشوں پر, تو کار کو ایک دم نا بلیک کر کے تو پھر اس میں لائٹ جلا کے تو آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گی. کیونکہ اس میں یہ ہوگا نا کہ یہ جو روشنی ہوتی ہے نا یہ پھر بہت زیادہ میرے آنکھوں پر پڑ رہی ہوتی ہے, تو صحیح مطلب پھر ذرا نا میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی, تو اس لیے میں یہ پردے گرا کر تو آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گی. لیکن میں صرف آپ لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ آج میں دن کی روشنی میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہی ہوں. تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں دن کی روشنی میں یہ دیکھو یہ میں نے ابھی یہ اس کو نا نیچے کیا, اور یہ باہر آپ لوگوں کو ابھی بھی اس میں روشنی نظر آ رہی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ میں ذرا بڑا کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں. یہ دیکھو میں نے آج کلپ کی بوسے لگائی ہوئے ہیں یہ بھی نظر آ رہا ہے. اچھا جو ویلاگ میں نے بنا رہی ہوں نا, تو وہ اصل میں سارے روڈوں کو بلاک کیا ہوا ہے. کوئی بھی لیڈر ہو, کسی بھی پارٹی سے ہو, چاہے وہ پی ڈی ایم, نون لیگ, پی 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 یا پی ٹی آئی, جو بھی ہو, لیکن جو دھرنے دیے جاتے ہیں, روڈ بلاک کیا جاتا ہے, اور یہ جو مارچیں کیے جاتے ہیں, تو یہ تکلیف کسی کو نہیں ہے, مطلب ان لیڈروں کو نہیں ہے, یہ تکلیف عوام کو ہے. ابھی یہ جو مجھے ویلاگ یہ جو ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں شیئر کرنے کا جو مجھے خیال ہے, تو ہمارے ایک دوست ہے, تو وہ کچھ دیر پہلے میرے ساتھ مطلب فیس بک پر ہے میرے ساتھ, تو میسنجر پر اس نے بات کی, تو اس کی جو والدہ ہے وہ ادھر 410 میں فوت ہو گئی ہے. اب وہ بڑا پریشان تھا کیونکہ سارے روڈ بلاک ہیں جگہ جگہ سے, اور وہ 410 پہنچ نہیں پا رہا. تو پھر اس نے موٹر سائیکل بارکوں میں اس کو کوئی دوست ہے, اس نے اس کے لیے پھر ہیوی بائک شائک کا انتظام کیا, اور میرے خیال میں اب وہ نکل گیا. یہ جو گاؤں میں سے کوئی رستے وستے جاتے ہوں گے, یہ تو مجھے نہیں پتا, خیر اللہ اس پہ رحم کرے. تو جب اس نے یہ بات کی تو پھر مجھے یہ خیال ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا یہ بات شیئر کروں کہ یہ جو لیڈر ہوتے ہیں نا, یہ بڑے مزے میں ہوتے ہیں, ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی, لیکن جو عوام ہوتے ہیں یہ خود عوام کو پریشان کر رہے. لیڈر تو ان سے صرف الو بنا رہے ہیں, الو بنا کر اپنا الو کو سیدھا کرنے کے لیے عوام کو الو بنا رہے ہیں. اب جیسے وہ ایک اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی, یہ ہے سپیکر ہے پنجاب اسمبلی کا, ینگ سا وہ جو سیکنڈ سپیکر ہے میرے خیال میں, اس کو کیا کہتے ہیں, نائب سپیکر کہتے ہوں گے یا وائس سپیکر, پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے, مجھے اس وقت ذہن میں نام نہیں. تو وہ لانگ مارچ میں کرکٹ کھیل رہا تھا, اور ارد گرد کالا کالا دھواں اٹھ رہا ہے, مطلب ارد گرد اس کے آگ لگی اور وہ کرکٹ کھیل رہا ہے. مطلب کرکٹ وہ کرسی رکھ کر تو مطلب وہ کرکٹ کھیلنے کے وہ کر رہے ہیں نا, جیسے کہ مطلب وہ بتا رہے کہ میں کتنا مطمئن ہوں. تو یہ لوگ تو خود بڑے مطمئن ہوتے ہیں, ان کو تو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. پیسے ان کے پاس بہت ہے, گاڑیاں ان کے پاس بہت ہے, گھر ان کے اپنے بڑے بڑے بنگلے, ایک گھر نہیں ہوتا, ان کے کئی گھر ہوتے ہیں. مری میں الگ گھر ہے سیر سپاٹے کے لیے, جب اس کے بچے انگلینڈ وغیرہ کہیں سے آئیں گے تو وہ پھر وہاں پر سیر سپاٹا کریں گے. مطلب میں سارے سیاستدانوں کی بات کروں, کسی کی نہیں کر رہی. لاہور میں الگ گھر ہوگا ان کا, جب بیوی بچے کراچی میں الگ گھر ہوگا, جب ان کی بیوی بچے شاپنگ ووپنگ کریں گے تو پھر یہاں پر آئیں گے. کے پی کے میں ان کا الگ گھر ہوگا, جب وہ کوئی ہسٹری یا کوئی تاریخ دیکھنے آئیں گے تو وہ پھر کے پی کے گھر میں رہیں گے. اور اگر ان کے پاس گھر نہیں ہوں گے تو یہ بڑے بڑے مطلب گورنر ہاؤس میں ٹھہر جائیں گے, سی ایم ہاؤس میں ٹھہر جائیں گے, مطلب کسی بھی وی آئی پی جگہ پر یہ ٹھہر جائیں گے. ان کی بیوی بچے تو ایسے ہوتے ہیں, لیکن وہ جو ہماری بیوی بچے ہوتے ہیں وہ جو سڑکوں پر رول رہے ہوتے ہیں, ہمارے سے مطلب میرے نہیں, میں جسٹ ایک جرنل بات کر رہی ہوں عوام کی. تو جو عوام کی بیوی بچے ہوتے ہیں تو وہ رول رہے ہوتے ہیں,
مطلب ان میں سے کس کی بیوی جی جو ابھی جو ریسنٹلی جو پی ٹی آئی کڑی ہے یہاں پر کنٹینروں پر، تو ان کنٹینر پر جتنے لیڈر کڑے ہیں وہ فواد چودھری ہو، شاہ محمود اچھا شاہ محمود قریشی کی بیوی تو سیاست سوری بیوی نہیں، بیٹی تو سیاست میں بھی ہے نا، جو ابھی فلاپ ہو گئی تھی، مطلب جو ابھی کڑی تھی وہ الیکشن کے لیے وہ ہار گئی، تو وہ کہیں نظر آئی ہے آپ لوگوں کو، کیونکہ وہ اس کی بیٹی ہے۔ اچھا اسی طرح ان کی کوئی بیویاں وغیرہ کوئی نظر آیا ہے؟ جو فواد چودھری ہے یا یہ جو دوسرے اسد عمر ہے، ان سے کسی نے، ان کے بیوی بچے کدھر ہیں؟ ان کا کوئی بیٹا نظر آیا؟ کسی کا بیٹا مطلب کنٹینر پر نہیں، نیچے عوام میں کوئی نظر آیا؟ لیکن اگر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے نیچے، تو ساری یہ عوام جو الو بنی ہوئے، جو بے وقوف بنی ہوئی، یہ نظر آ رہے ہیں۔ سڑکوں پر یہی لڑ مر رہے ہیں، لیکن جو جنگ ہوتی ہے وہ اصل میں جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں ان کے آپس میں کرسی کے لیے ہوگی یا کسی اور مقصد کے لیے ہوگی۔ عوام کو بے وقوف بنائے جا رہے کہ آزادی کے لیے جنگ جا رہے۔ اصل میں اس وقت جو دو بڑے لیڈر ہیں، مطلب وہ پی ڈی ایم کی کہتے ہیں نا، ہاں پی ڈی ایم کی حکومت ہے یا یہ جو پی ٹی آئی کا لیڈر ہے، ان دونوں کی جنگ جو ابھی اس وقت ریسنٹلی چل رہی ہے نا، تو یہ آرمی چیف کے لیے چل رہی ہے کہ نیا آرمی چیف کو کون تعینات کرے گا، اور آرمی چیف کو تعینات کرے گا اور ساتھ میں جو لیڈر تعینات کرے گا وہ پھر کرسی پر مزے کرے گا۔ مطلب ان دونوں کی نظریں صرف اپنی کرسی کے لیے لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جنگ چھیڑا گیا ہے، جیسے کہ ابھی پی ٹی آئی جو ہے تو وہ جنگ انہوں نے چھیڑا ہے کہ ہم آزادی کے لیے لڑ۔ مطلب اگر ان سے پوچھا جائے نا، آپ پی ٹی آئی کی کسی بھی بندے سے پوچھو کہ کون سی آزادی، کیسی آزادی، مطلب آپ کو کس چیز کی آزادی چاہیے؟ اگر پاکستان کی آزادی تو وہ تو مطلب آلریڈی آزاد ہو چکے، کیا پاکستان میں آپ کوئی نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں؟ مطلب کس چیز کی آزادی؟ کوئی صوبہ الگ کرنا چاہتے ہیں، کوئی گروپ الگ کرنا چاہتے ہیں، مطلب آزادی ان کو تو یہ نہیں ہے پتا ابھی کہ کس چیز کی آزادی آپ لوگوں کو چاہیے، مطلب آزادی کا بھی ان کو نہیں ہے پتا، بس ہمیں آزادی چاہیے۔ تو بے وقوف آزادی چاہیے کس چیز سے؟ اول تم لوگ یہ تو ڈیسائیڈ کرو کہ آزادی ہمیں چاہیے کسے۔ اصل میں یہ ساری جنگ جو ہے نا، تو یہ صرف آرمی چیف کے لیے، کہ ایک کہتے کہ آرمی چیف میں لگاؤں، دوسرا کہتے کہ آرمی چیف میں لگاؤں۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ خود پریشان ہے، اس کی بھی ہوائیاں اڑی ہوئی ہے، اور جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی پریشان ہے، دونوں اس نئے آرمی چیف کی جنگ میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ گورنمنٹ پریشان ہے، صرف پریس کانفرنسوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر رہی، ادھر پی ٹی آئی پریشان ہے۔ پی ٹی آئی دیکھتی ہے کہ ڈیل کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، اگر اسے کوئی ڈیل کے آثار نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دم سے پیچھے ہٹ جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ہم فلانے دن سے شروع کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں، جیسے وہ سنتے کہ مطلب یہ جو مارچ شروع کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، فلانے جگہ پر اکٹھے، فلانے سارے یہ جو گیم چل رہے ہیں، یہ جو ڈرامے ہو رہے ہیں، یہ صرف اور صرف 28 تاریخ تک یہ آرمی چیف کے تعیناتی کے لیے سارا کیا جا رہا ہے۔ ادھر گورنمنٹ پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ابھی تک آرمی چیف کی جو سمری ہے وہ پہنچی نہیں ہے، تو گورنمنٹ پریشان اور پریشانی کے عالم میں کبھی کہاں کا دورہ کرتی ہے، کبھی کہاں کا دورہ کرتی ہے، مطلب اپنے آپ کو نا مصروف رکھنے کے لیے، جیسے کہ ہم بڑے مصروف گورنمنٹ ہے اور ہم کسی چیز سے گھبرائے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ لوگ بھی گھبرائے ہوئے ہیں اور ان کی بھی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ اب جیسے کہ چین جاتے، سعودیہ جاتے، تو چلو وہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ بندہ کہتے کہ ٹھیک ہے صحیح ہے، پاکستان کے ساتھ پروجیکٹ شروع کرنے کے سلسلے میں یہ وہ اس کے لیے اب یہ مصر جانے کی کیا تک بنتی ہے کہ سارے منہ اٹھائے تو ادھر مصر گئے، مطلب مصر ہمیں کیا دے گا؟ مصر کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس کیا ہے جو وہ ہمیں دے گا؟ ٹھیک ہے، مطلب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مصر ہمیں امداد دے گا، اگر مصر ہمیں امداد دے گا تو اس سے تو اور بڑی کوئی شرم کی بات ہے ہی نہیں۔ خیر بہرحال گورنمنٹ نے اپنے آپ کو دور اور پریس کانفرنسوں میں مصروف کیا ہوا ہے، اور پی ٹی آئی نے سڑکوں کو بلاک کر کے لوگوں کے عذاب
बनाए और लोगों का जीना हराम किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ न्यू आर्मी चीफ के लिए। अब वजीर आजम साहब इस इंतजार में कि उसके पास न्यू आर्मी चीफ की समरी आ जाए। अब समरी बेचता कौन है? समरी बेचता है डिफेंस की तरफ से, मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री जो होती है तो वो समरी बेचती है। अब समरी जो बेचने का जो तरीक़ेकार है, मैं मतलब सिर्फ वो आप लोगों के साथ ना पहले तरीक़ेकार को बयान कर रही हूँ। तो समरी के बेचने का ये है कि जो डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं तो डिफेंस सेक्रेटरी एक नोट बनाता है और जिसमें जो सीनियर पांच सीनियर जर्नल जो होते हैं तो उनके नाम लिखते हैं, उनकी प्रोफाइल साथ में अटैच करते हैं, मतलब प्रोफाइल उनकी वो जो जिंदगी के कारनामे वगैरह होते हैं ना, तो वो साथ में अटैच करके तो मिनिस्टर को देते हैं और मिनिस्टर जो होते हैं तो वो उसको फिर पीएम के पास ले जाते हैं और पीएम फिर वहां उनकी कारकर्दगी सब देखकर तो फैसला करते हैं कि कौन से जर्नल को आर्मी चीफ बनाना है। ठीक है, ये तो मैं आपको वो रियल जो वो है वो बता रही हूँ, लेकिन चूंकि ये तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो कुछ भी उल्टा हो सकते है। तो यहाँ जो सेक्रेटरी डिफेंस है ना, मेरे कहने का मतलब है जो सेक्रेटरी डिफेंस और ये जो मिनिस्टर होते हैं तो ये पीएम को जवाब दे होते हैं, लेकिन ये तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो सब कुछ उल्टा होता है। तो यहाँ पर वो जो सेक्रेटरी डिफेंस है तो वो आर्मी चीफ का जवाब दे। अब जो आर्मी चीफ का जवाब दे तो अब वो समरी कौन बनाएगा? समरी की इजाजत जब आर्मी चीफ सेक्रेटरी डिफेंस को देगा तो फिर वो तब बनाएगा ना। अब जब आर्मी चीफ की तरफ से इजाजत ही नहीं होगी तो वो कैसे बनाएगा? अब आर्मी चीफ जो है तो वो डिले पे डिले करता जा रहे हैं। अब जब ये वो डिले हो रहा है, गवर्नमेंट इधर घबरा रही है, मतलब शहबाज शरीफ इधर डर रहे हैं कि मसला क्या हो रहा है, और पीटीआई को उधर ना थोड़ा सा मतलब उम्मीद की एक लहर पैदा हो जाती है। वो कहती है कि बस मैं बस मतलब कुछ ऐसा मौजूद हो जाएगा और छू करके तो कुछ ऐसा मौजूद हो जाएगा और मैं एकदम से ये पीएम पर बन जाऊंगा और आर्मी चीफ का इंतखाब जो तो मैं कर लूं। तो जब डिले हो रहे तो इमरान खान की उम्मीद बढ़ जाती है, वो फिर मार्चों को वो ये समझ रहा है, इमरान खान ये समझ कि ये मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, ये करूंगा, उन पे दबाव डाल रहा हूँ। और इधर शहबाज शरीफ को फिक्र लगी हुई कि मसला क्या है। अब 28 नवंबर को तो आर्मी चीफ रिटायर हो रहा है ना। जो ये जो आर्मी चीफ का जो दौड़ है तो इसमें 5 जनरल शामिल है। 5 जनरलों में एक जनरल जो है तो वो 18 नवंबर को, मतलब हमारा जो चीफ है तो वो तो 28 नवंबर को रिटायर हो रहा है ना। तो ये एक इसमें जनरल जो है तो वो 18 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। अच्छा, वैसे नाम मुझे पता है, नाम में नहीं पता थी। तो वो 18 नवंबर को रिटायर हो रहे, तो ये भी हो सकता है कि ये जो समरी को डिले किया जा रहा है आर्मी चीफ की तरफ से, तो शायद वो इसलिए कर रहा है कि ये जो एक जर्नल है तो ये रिटायर हो जाए तो उसके बाद फिर समरी तैयार की जाए और 5 सीनियर जर्नलों का नाम डाला जाए। क्योंकि ये जो 18 नवंबर को जो जर्नल रिटायर हो रहे हैं ना, तो ये असल में सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर आ रहे हैं मेरे ख्याल में। तो इसलिए शायद वो इसके रिटायर होने का इंतजार कर, शायद, मतलब मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं शायद बता रही हूँ। हो सकता है कि ये फिर जो समरी आगे नहीं बढ़ रही तो शायद ये वजह, उधर शहबाज शरीफ साहब समरी के इंतजार में सूख गया, इधर इमरान खान दबाव डालने के लिए मार्च करता हूँ नहीं करता हूँ, आगे पीछे ठा फायरिंग, ये वो, उधर ये, मतलब इस वक्त पाकिस्तान में बड़े मजे के ड्रामे चल रहे हैं दोनों तरफ से। अब जो मेरा ये जो वीलॉग बनाने का बेसिक मकसद था तो वो जर्नलों की बात तो खैर वैसी इसमें आ गई थी ना, वो इस रोड ब्लॉक वगैरह पे था। मतलब ये जो आवाम के लिए रोड ब्लॉक किए हुए हैं और ये जो लोगों को तकलीफ पहुंचाई जा रही है, ये जो मोटरवे पे लोग इतने खड़े हुए हैं कतार दर कतार, सामान नहीं मिल रहे, खाने पीने की किल्लत पड़ती जा रही है, दुकानदारों के पास थोड़ी चीजें और उन्होंने उसके कीमती आसमानों तक पहुंचा दिए सिर्फ ये कि भाई पीछे से माल नहीं आ रहा।
اب یہ کیا تک بنتی ہے؟ مطلب یہ تو عوام کو تکلیف دینے والی بات ہے. تو پھر وہ آپ کون سے عوام سے اتنا محبت کرتے ہیں؟ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم عوام سے اتنا محبت کرتے ہیں کہ یہ وہ، تو یہ لیڈران تو سارے اپنے اپنے گھروں میں ایسے سے بیٹھے ہوئے، ان کے پاس تو کھانے کی کوئی کمی نہیں، گھروں کی کمی نہیں، گاڑیوں کی کمی نہیں، ان کی بیوی بچے انگلینڈوں میں ادھر ادھر، جیسے کوئی کہتے کہ اللہ کا شکر ہے ہماری بیوی بچے جو تو امریکہ پہنچ گئے، تو اسی طرح بہت سے لوگوں کے تو بیوی بچے اللہ کا شکر کر کے وہ امریکوں میں، اللہ کا شکر کر کے وہ امریکوں میں، انگلینڈوں میں ادھر ادھر ہیں. تو ادھر یہ، لیکن پھر بات آ جاتی ہے اسی عوام پر کہ عوام خود الو بن رہی ہے. اگر کسی قوم نے یہ عہد کر لیا کہ میں نے الو بننا ہے ان سیاستدانوں کے ہاتھوں، مطلب کس کی ماں رو رہی ہے اپنے بیٹے کے لیے، کس کی بیوی اپنے شوہر کے لیے رو رہی ہے، کس کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، یہ جو الو عوام بنی ہوئی ہے نا ان کے نہیں ہو رہے جو بنا رہے. تو پھر بات وہی آ جاتی کہ پھر صحیح ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ ڈیزرو کرتے ہیں اسی طرح کے. مطلب پھر ان کو اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہاں ہم نے بننا ہے تو بس صحیح ہے، پھر ٹھیک ہے، بننے دو پھر انہیں. مطلب پھر ان کے لیے پھر بندہ کیا کر سکتا ہے؟ مطلب میں تو کم از کم ان کو دعا بھی نہیں دوں گی کہ ان کو رائے راز پر لیا، کیونکہ انہوں نے یہ فیصلہ خود کیا ہوا ہے. اگر کسی نے اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا، مارنے کا فیصلہ خود کر لیا تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے؟ تو اس لیے میں آگے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، کیونکہ مجھے جو غصہ اور تپ چڑھی ہوئی وہ جو دوست کی والدہ فوت ہو گئی ہے اور اس کے جانے کا راستہ نہیں ملا، مجھے اصل میں غصہ اور تکلیف اس کے لیے تھی. باقی تو مطلب اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ نہیں بس صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہم نے مرنا ہے، ادھر ہی سڑکوں پر ریزولینٹس بھی کرو. اصل میں اذانیں ہو رہی ہے تو میں بہت زیادہ ابھی بول نہیں سکتی. اذانوں میں اکثر خاموشی اختیار کر لیتی ہوں. اذانیں ہو رہی ہے تو اس وقت میں خاموشی اختیار کرنے والی ہوں. تو اس لیے اس ویلاگ کو بس پھر ادھر ہی فل اسٹاپ لگا دیتے ہیں. میں تھوڑی دیر بعد پھر آپ لوگوں سے دوسری ویلاگ میں ملتی ہوں.